بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا کہ گارڈ کا فون آیا کہ سر کسی کالج کی لڑکی آئی ہے، کہتی ہے کہ مجھے ملا دو، مجھے کام ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا واپس بھیج دو، کہو سب مصروف ہیں۔ کچھ دیر بعد میری سی سی ٹی وی کیمرے کی اسکرین پر نظر پڑی تو وہ لڑکی گارڈ روم کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی۔ میں نے گارڈ کو فون کیا کہ یہ گئی کیوں نہیں؟ وہ بولا سر بہت شور کر رہی ہے کہ مل کر ہی جاؤں گی، ورنہ 5 بجے تک یہیں بیٹھی رہوں گی۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو کہا کہ اسے میرے کمرے میں لے آؤ، وہ لے آئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد بچی نے اجازت طلب کی تو میں احتراماً کھڑا ہو گیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس پر ایک نظر ڈالی تو سفید یونیفارم میں تھی اور یونیفارم پرانا ہونے کی وجہ سے پلاٹ مائل تھا، جوتوں پر مٹی تھی اور جوگر بھی شاید آخری مراحل میں تھے۔ دیکھنے میں لگتا تھا کہ بچی کافی پیدل چل کر آئی ہے۔ چہرے کی طرف دیکھا تو ہونٹ خشک اور ماتھے پر دوپٹے کے نیچے پسین نشانات گرمی اور مٹی کی وجہ سے تھے۔ بچی نہایت خوبصورت تھی۔ موسم کی تمازت سے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے، یا شاید دفتر میں اجنبی ماحول میں ہمت کر کے آ تو گئی تھی مگر گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا ہی تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے ایک گلاس پانی دیا جو اس نے شکریہ ادا کیا اور پی لیا۔ جی بیٹا، کیوں فساد کر رہی ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی سر مجھے پتا چلا ہے کہ این جی او بچوں کی تعلیم کے خرچ اٹھاتی ہے، اس لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا ہر این جی او یہ کام نہیں کرتی، بلکہ مخصوص ادارے ایسا کام کرتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ وہ بولی مجھے پڑھنا ہے اور میرے بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے ہر حال میں اپنا بی بی اے مکمل کرنا ہے اور ایم بی اے بھی کرنا ہے۔ مجھے پیسے چاہیے۔ مجھے اس این جی او کا پتہ دیں جو پڑھائے اور فنڈ دیں۔ ان دنوں بلوچستان ایجوکیشن انڈورمنٹ فنڈ کا قیام ہو چکا تھا اور اس کا سیکرٹری میرا پرانا دوست تھا، لیکن مجھے نیچے کے اسٹاف کی حالات کا علم تھا، اس لیے میں اس بچی کو وہاں دھکے کھانے نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ تو میں نے اس بچی سے کہا کہ تم چائے پیو گی؟ اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ میں نے چائے منگوائی اور بسکٹ بھی منگوائے۔ وہ بسکٹوں پر ٹوٹ پڑی۔ چائے پینے کے دوران وہ کہنے لگی سر اگر آپ مجھے سیمیسٹر کی فیس دے دیں تو میں آپ کے آفس میں بلا معاوضہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں یہ سن کر مسکرانے لگا۔ وہ حلف نامے پر دستخط کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟ وہ بولی آئی جی آفس میں ہوتے تھے، ابھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس جو تھا خرچ کر لیا، اب بیٹیوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آئی جی آفس کا بندہ ایسا کہے، یہ کوئی 2 نمبری ہوگی بچی کی، ورنہ باپ ایسا کیوں کہے گا؟ دوسرا میں نے سوچا کہ یہ بچی جذباتی ہے، شکر ہے کہ یہ میرے پاس آئی، اگر کسی اور کی ہتھے چڑھتی تو شاید آمدن کا کوئی اور ذریعہ سکھاتا اور ان کی آنکھوں کی چمک اب ختم ہو جاتی۔ میں بہانہ بناتے ہوئے بولا میں اپنے صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں اور تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں میں ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں کمرے میں آیا اور اس بچی سے کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بی بی اے کی فیس مکمل کرا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کل آپ کے ابو آئیں اور مجھ سے ملیں اور ساتھ ہی فریش فیس سلپ بھی لائیں۔ وہ تو خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کی معصومیت مسکراتے ہوئے اور نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو آواز دی کہ شاہدہ یہ بچی کل آئے گی، اس کو مجھ سے ملوا دینا، اس کا کانٹیکٹ نمبر لے لو۔ میرا یہ پیمانہ تھا کہ اگر کل اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو دل میں آئے کرتی پھرے۔ دوسرے دن میں 11 بجے آفس آیا تو میری سیکرٹری نے بتایا کہ سر وہ بچی 10 بجے سے اپنے والد کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا اسے بلاؤ۔ اس کا والد ایک سلجھا ہوا پنجابی اردو سپیکنگ بندہ تھا۔ تعارف پر پتہ چلا کہ وہ کسی عہدے پر آئی جی بلوچستان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کوئٹہ کے حالات خراب تھے، سکولوں میں ترانہ تک نہیں پڑھایا جا سکتا تھا کہ پاکستان دشمن اسکول پر کوئی شرارت نہ کر دے، لہٰذا ان حالات میں ایک آخرت کو ترجیح دینے والے نان لوکل بندے کا گزارا بہت مشکل تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مرتبہ وہ اور اس کا خاندان نانے شبینہ کا بھی محتاج رہا۔ جلد ریٹائرمنٹ اس لیے بھی لی کہ بڑی بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ بیٹے پڑھتے ہیں، ایک ایم اے کر کے ڈاکٹر کے کلینک پر مریضوں کو نمبر دیتا ہے، مطلب چپڑاسی ہے، جبکہ دوسرا بی اے کرنے کے بعد اب کوئی چھوٹی موٹی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب مزید نہیں پڑھ سکتا تو یہ ضد کر رہی ہے کہ یہ اپنے طور پر ایم بی اے کر کے دکھائے گی۔ یونیورسٹی کے سیمیسٹر کی فیس بھی پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہتی ہے کہ اسی یونیورسٹی سے پڑھوں گی۔
یونیورسٹی کے اسکالرشپ اس لیے نہیں لے سکتے کہ نہ تو ٹیوشن ہے، نہ ہی ہم کتابیں خرید سکتے ہیں، نہ ہی نیٹ، اور جس کے پاس تیاری کر سکے جی پی اے کہاں سے آئے گی؟ اس کو کوئی سہولت ملے تو ہی کام ہو۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا آپ اس کی تعلیم سے بے فکر ہو جائیں۔ اس بچی کے والد نے میرا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ میں نے اپنی سیکرٹری کے ذمہ لگا دی کہ اس کی فیس وغیرہ ادا کر دینا۔ درمیان میں ایک مرتبہ صرف MBA فائنانس کے داخلے فیس کے لیے وہ بچی آئی اور پھر 1 سال تک صرف ایک میسج آتا اور ہم اس کی فیس ادا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بچی پھر آئی، پریشان تھی۔ میں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگی سر 1.5 سال میں اپنے باقی خرچے ٹیوشن پڑھا کر پورے کر رہی ہوں اور میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں۔ لیکن پھر وہ رونا شروع ہو گئی۔ میرے سٹاف نے اسے دلاسا دیا تو بولی بابا نے تنگ آ کر لاہور جانے کا فیصلہ کیا ہے، تمام خاندان وہاں شفٹ ہو رہا ہے، وہاں میرا کون ہوگا جو مجھے پڑھائے گا؟ میں نے بابا سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، یہاں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اب نہ میرے اور نہ بابا کے پاس ہاسٹل کے پیسے ہیں، اور وہاں اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو ٹیوشن نہیں پڑھا سکوں گی کیونکہ یونیورسٹی 9 سے 5 ہے اور باہر جاتے واپس آتے رات ہو جائے گی۔ میرے پاس سواری بھی نہیں، آپ میرے ہاسٹل کی فیس بھی دیں گے؟ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا ایک شرط پر دوں گا، جیسے ہی تیری نوکری لگے گی میری تمام فیس ہاسٹل کے پیسے واپس کرو گی۔ وہ بچی مان گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جب کہا ہے تو پھر بے فکر ہو کر پڑھو۔ جب وہ چلی گئی شاید 2 سال بعد اس کی کال آئی، سر آج رات ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہے، ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا اب کیا کر دیا تو نے؟ وہ ہنسی اور کہا کہ مجھے گولڈ میڈل ملا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد بولی سر اب چلی جاؤں گی لاہور، تمام عمر آپ کی مشکور رہوں گی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں نے کہا بیٹیاں تو جانے کے لیے انسان پالتا ہے، بس جہاں رہو خوش رہو۔ کچھ عرصہ قبل ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آئی، جب اٹھائی تو وہی بچی تھی۔ بولی سر آپ کو پتہ ہے میری منگنی ہے اور لڑکا نیوی میں ہے اور میری شادی کے بعد ہم کراچی چلے جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، دعا دی، فون بند کر دیا۔ یہ بچی کشمیری پنجابی فیملی سے تھی، لیکن قدرت کے کھیل دیکھو کہ بچی نے اپنا جہیز خود محنت کر کے پرائیویٹ ملازمت کر کے بنایا تھا، اور ایک اچھے سلجھے ہوئے محبت کرنے والے شاندار مستقبل رکھنے والے بندے نے اسے اپنی دلہن بنایا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ کراچی کے سٹریٹ کرمنلز نے موبائل وغیرہ چھینتے ہوئے مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی۔ یہ بچی اب بیوہ ہو چکی تھی، شاید اس کی عمر 25 یا 26 سال ہوگی۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ خیر میں زندگی کے معمولات میں الجھتا گیا اور اس دوران 15 سال کا عرصہ گزر گیا۔ فروری کی 12 تاریخ کو دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹنے لگا تو واٹس ایپ پر گھنٹی بجنے لگی۔ کال برطانیہ کا کوڈ دکھا رہی تھی۔ اتنے میں فون بند ہوا اور میسج آیا السلام علیکم، میرا نام بطول ہے، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں چونک پڑا کیونکہ شاید ان 15 سالوں میں جب بچی نے مجھے یاد کیا ہوگا مجھے یہ یاد آتی رہی۔ ایک انجانی خوشی میں میں نے اس سے پوچھا بطول جو کوئٹہ میں MBA کر رہی تھی؟ اس نے کہا جی سر میں وہی بطول بول رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ بہت دنوں سے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے دفتر فون کیا، انہوں نے بتایا کہ آپ کو نوکری چھوڑے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ پھر میں نے ان سے آپ کا کانٹیکٹ مانگا تو انہوں نے ڈھونڈ کر دیا۔ سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ یہ سب وہ ایک سانس میں بول گئی۔ میں نے پوچھا کہ اب تم کیا کر رہی ہو؟ بولی سر اس وقت انگلینڈ میں دنیا کے 5ویں بڑی IT کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہی ہوں۔ میری شادی بھی ہو چکی ہے اور 11 سال کی میری بیٹی بھی ہے۔ سر آپ کو پتہ ہے جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو پیسے کیسے واپس کروں گی تو آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ وہ اب بھی بات کرتے ہوئے بہت پرجوش تھی، بالکل جیسے پہلے دن مل کر MBA کرنے کے لیے پرجوش تھی۔ میں شاید بھول چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ بولی سر آپ نے کہا تھا کہ جب پیسے آ جائیں تو کسی اور بچے کو MBA کرا دینا۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ مجھ جیسا عیاش انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ خیر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اس وقت جذبات میں کہہ دیا ہوگا۔ وہ بولی سر آپ کو پتہ ہے میں نے ایک نہیں 5 نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، اور ایک نوجوان تو ایسا بھی تھا جس نے اپنی بہن کی خاطر اپنی تعلیم چھوڑی تھی۔ جب مجھے اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہ ایک گولڈ میڈلسٹ تھا جس نے ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لی تھی۔ میں نے اس کے کلاس فیلو سے اس کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی بہن کی شادی تھی لیکن اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کے ارینجمنٹ کیسے کرے
اور نہ ہی جہیز خریدنے کے پیسے تھے۔ میں نے اس نوجوان کا پتہ پوچھا اور خود اس کے پاس گئی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو، تم جیسے نوجوانوں کو ہمارے ملک کی بہت ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا، میڈم میں مجبور تھا، جب باپ کی پریشانی دیکھی تو اپنے سیمیسٹر کی فیس اسے دے دی، اور اس کے علاوہ ہوٹل میں کام کرنے لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ بہن کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھوں گا، لیکن جتنی تنخواہ مجھے اس ہوٹل سے مل رہی ہے اس طرح تو مجھے کئی سال لگ جائیں گے رقم اکٹھی کرنے میں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں فکر مند نہ ہو، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اس ہوٹل میں کام کرنا چھوڑ دو، تمہاری بہن کی شادی کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہیں، وہ میں اٹھاؤں گی، اس کے جہیز کا بندوبست بھی میں کروں گی۔ یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اسے میری باتوں کا یقین نہ آیا، کہنے لگا، میڈم آپ میرے لیے ایک فرشتہ بن گئی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، جس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ چکا رہی ہوں۔ کسی فرشتہ صفت انسان نے آج سے کئی سال پہلے مجھ پر بھی ایسا ہی ایک احسان کیا تھا اور میرا خواب پورا کیا تھا۔ سر کچھ دنوں بعد اس نوجوان کا والد بھی میرے آفس آیا۔ اس بزرگ نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی، ایک بیٹی جس کی میں شادی کرنے جا رہا ہوں اور دوسری بیٹی جس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں مدد کی، وہ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں میرے لیے پیار اور محبت دیکھ کر مجھے اپنے والد کی یاد آ گئی اور میں اس نتیجے پہنچی کہ دنیا میں بہترین کام لوگوں کی مشکلات کم کرنا اور ان کے کام آنا ہے۔ سر میں نے ان 5 نوجوانوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا اور انہیں IT سیکٹر میں آگے پڑھنے میں مدد کی، اور سر میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی۔ میں نے کہا، نہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہوا۔ میں نے اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے، اگر تم اجازت دو تو تمہاری کہانی لکھ لوں۔ وہ تھوڑا سا خاموش ہو گئی اور بولی، مجھے 1 ماہ قبل برین ہیمرج ہوا ہے، ورنہ میں خود لکھ کر پوری زندگی کی باتیں بتاتی۔ اب مجھے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، لکھ اور بول زیادہ نہیں سکتی، اس لیے دعا کریں۔ میں نے کہا، تم ہمیشہ سے میری دعاؤں میں ہو، تمہاری کہانی ہرگز نہ لکھتا، جو تم نے غریب اور مستحق بچوں کے لیے کیا وہ نہ بتایا ہوتا تو تم نے ایک دیے سے 5 گھر روشن کیے، یعنی 5 خاندان۔ تم واقعی ایک انمول ہیرا ہو، ایک انمول لڑکی، ایک ایسی لڑکی جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور ہر وقت تم میری دعاؤں میں رہو گی، اور جب تک میں زندہ رہوں گا لوگوں کو تمہاری مہربانیوں کی کہانیاں سناتا رہوں گا۔ آپ سب پڑھنے والے دوستوں سے گزارش ہے، ایسی انمول بچی بلکہ میری بیٹی کے لیے دعا کریں کہ خدا را ایک صحت مند اور بابرکت زندگی نصیب کرے، اور اب جس جگہ پہنچ چکی ہے یہاں سے اس کی زندگی ایک پرسکون اور خوشحال گھریلو آسانیوں کی ہو۔ الہی آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی مدد کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے، تاکہ ایک شمع سے کئی شمعیں روشن ہوتی چلی جائیں اور ساقی کوثر کے حوض پر ان کی محبت میسر آ جائے۔ آمین۔ بھارت کا معروف و مشہور بزنس مین دھیرو بھائی امبانی، یعنی کہ دنیا کے امیر ترین انسان اور بھارت کے سب سے طاقتور بزنس مین مکیش امبانی کے والد، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب مکیش امبانی کے والد کی طبیعت کافی ناساز تھی اور ان کا سارا بزنس ان کے دونوں بیٹے مکیش امبانی اور انیل امبانی نے سنبھال لیا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کرنے کا کہا تھا۔ یہ شام ڈھلے اپنے محلے کی سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا امیر ترین انسان، حتیٰ کہ دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہرے سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ یہ اس وقت دنیا کے سب سے مجبور انسان ہیں، کیونکہ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے مکیش امبانی اور ان کی والدہ کو سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی کہ آپ ان کو دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے ہسپتال میں چیک کروا لیں یا ان کا علاج کروا لیں گے تو ان کو افاقہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ان کے پاؤں کے ناخن سے لے کر ان کے سر کے بال تک ایک ایک چیز کا بڑی باریک بینی سے ٹیسٹ اور معائنہ کیا ہے۔ لیکن تمام ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ اپنی باقی کی زندگی کا قیمتی ٹائم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ جب مکیش امبانی اور ان کی والدہ
اپنے شوہر کو لے کر واپس بھارت آئیں تو انہوں نے بڑے ہی تحمل مزاج سے اپنے شوہر سے کہا کہ ڈاکٹرز نے آپ کو صرف آرام کا مشورہ دیا ہے، لیکن دھیرو بھائی امبانی اپنی جسمانی صحت سے واقف تھے اور اپنی اس لا علاج بیماری کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا یہ صرف اپنے گھر میں رہتے اور کبھی کبھار ٹہلنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے۔ اس شام موسم کافی خوشگوار تھا تو یہ اپنے گھر سے ٹہلنے کی غرض سے محلے میں نکلے تھے اور بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک پار دوسری طرف 2 منزلہ مکان کے دروازے کے باہر ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ عورت روتے ہوئے اس مرد سے کوئی بات کر رہی ہے۔ نہ جانے کیوں ان میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ عورت اس مرد کے سامنے کیوں رو رہی ہے۔ جب یہ اس کے گھر کے نزدیک پہنچے تو عورت اس مرد کی منتیں کر رہی تھی کہ گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، کرایہ دینے کی سکت نہیں ہے، اس لیے انہیں زبردستی گھر سے نہ نکالے۔ لیکن وہ آدمی عورت کو ڈانٹ رہا تھا کہ کرایہ دو، خواہ کوئی دھندا کر کے دو، ورنہ اس کا سامان باہر پھینک دے گا۔ عورت مسلسل رو رہی اور منت سماجت کر رہی تھی، لیکن وہ آدمی اول فول بکتے گالیاں دیتے چلا گیا۔ تو مکیش امبانی کے پتا بے دھیانی سے اس عورت کے پاس چلا گیا اور اس عورت کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے۔ مجھے بتاؤ میری بہن، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ دلوں کا حال تو بھگوان جانتا ہی ہے۔ بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مالک مکان کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ مسلسل 2 ماہ سے میں اس مکان کا کرایہ نہیں دے سکی۔ اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ گھر سے نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کے چلتے ہوئے ایسا منظر اس کا منتظر ہوگا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا مکمل پتہ بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر جاؤ، بھگوان کی کرپا سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پہ بھروسہ کرے کہ نہ کرے، کیونکہ یہ مسلسل اس عورت کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو۔ اس نے آخرکار اپنا نام، گلی وغیرہ اور ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے اسٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا۔ اس نے اس عورت سے مالک مکان کا ایڈریس لیا اور اس عورت کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ بہن، ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اچانک اس عورت نے اسے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کس دھرم سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس عورت سے نہیں پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ تو جب اس عورت نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تو ان کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے اور انہوں نے اپنی تسلی کر لی۔ پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اللہ سے میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا۔ لیکن یہ عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ سخی انسان مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے۔ خیر، یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسوؤں بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مکیش امبانی کے والد کی کیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکسر بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے
4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پہ بھجوائی جائے۔ اس کے نیچے اس نے اپنے دستخط کر دیے اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن گزر گئے، پھر مزید 10 اور پورے 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا، اور پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر ایسے ایک مہینہ کرتے کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10 سال گزر گئے اور پھر پورے 16 سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق اٹھا اور اپنے بڑے گھر کے گراس ایریا میں ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اسے اپنی سانسیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ چلتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ بڑی مشکل سے یہ اٹھا اور اپنے واش روم تک گیا۔ واش روم سے نکلنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اس نے گلاس اٹھایا اور جیسے ہی جگ میں سے پانی ڈالا اور تھوڑا سا پانی پینے کے بعد جب یہ گلاس کو واپس ٹیبل پر رکھنے لگا تو وہ بجائے ٹیبل کے نیچے فرش پر گر گیا اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آنا ہے۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو بیڈ پر لیٹا محسوس کر رہے تھے کہ شاید وہ آرام کر رہے ہیں، لیکن جب تقریباً گھنٹے کے بعد وہ اپنے بیڈ سے نہ اٹھے نہ ہی کروٹ لی، جب اس کی بیوی کمرے میں ان کے بیڈ کے بالکل پاس آئی تو نیچے گلاس ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کو نہ جانے کیا ہوا، اچانک سے اپنے شوہر کو ہلانے لگی۔ تب اس نے محسوس کیا کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ پھر اس نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ یہ سنتے ہی گھر کے تمام فرد اور ملازمین اس کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ خیر، ہندو مذہب کے حساب سے انہوں نے اس کی تکفین و تدفین یعنی شام گھاٹ میں جیسے وہ مردے کو جلاتے ہیں وہ اپنی ساری کارروائی مکمل کی، اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم 16 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا اس لکھے گئے ایڈریس پہ 16 سال سے رقم دی جاتی رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں، جو کہ ان کی میت اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 10 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ رقم لے کر وہ لوگ، جن میں مکیش امبانی اور انیل امبانی کے ساتھ ان کا ایک ڈرائیور تھا، اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد مکیش امبانی نے اپنا اور اپنے والد کا مکمل تعارف کروانے کے بعد اس خاتون سے مؤدب انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے ماہانہ مخصوص رقم جو ہے وہ دینے آئے ہیں، اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 10 دن لیٹ ہو گئی۔ وہ اصل میں خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا، اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انیل امبانی حیرانگی سے بولا، کیوں نہیں ہے ضرورت رقم کی؟ خاتون نے خوشی کے آنسوؤں میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی، اور 10 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ ان دونوں بھائیوں اور ڈرائیور کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا، 10 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ پھر یہ دونوں بھائی اس عورت کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ اس عورت نے بھی کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کا مذہب کیا ہے یا مکیش امبانی کے والد اتنے امیر انسان ہیں۔ جب یہ واپس اپنے گھر لوٹے اور اپنی والدہ سے اس واقعہ کے متعلق ساری ڈیٹیلز بتائیں تو وہ بڑی حیران ہوئی اور ساری کہانی کو سمجھ گئیں کہ ڈاکٹرز نے جب انہیں 10 دن کا ٹائم دیا تھا تو یہ 16 سال کس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے گزار چکے تھے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے، اور ہر عقل رکھنے والے کے لیے اس واقعہ میں صدقے کے متعلق بڑی کھلی اور واضح نشانی موجود ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ صدقہ مال و جان دونوں میں اضافہ کرتا ہے، صرف مال میں نہیں بلکہ عمر کو بھی بڑھاتا ہے۔ جس شخص کو اب بھی یقین نہ ہو رہا ہو وہ کسی بھی غریب، بیوہ، یتیم، مسکین کے ساتھ یہ تجربے کے طور پر ایسا کر کے دیکھ لیں، اگر اس کے مال و جان میں اضافہ نہ ہو تو وہ میرا گریبان پکڑ سکتا ہے۔ آپ چاہے سینکڑوں کماتے ہیں، ہزاروں کماتے ہیں یا لاکھوں کماتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ایک مخصوص حصہ ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے
مختص کر دیں اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشحالی آتی ہے۔